دوستوں، غسل کرتے وقت، نہاتے وقت لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یہ غلطی اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس انسان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ انسان چاہے جتنا صابن لگا لے، جتنا شیمپو لگا لے، جتنا پانی بہا لے، اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی غلطی کرتا ہوگا تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا غسل نہیں ہوگا، طہارت اسے حاصل ہوگی ہی نہیں۔ اور اکثر و بیشتر لوگ، میں کہتا ہوں اکثر و بیشتر لوگ ان 4 غلطیوں میں سے کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی پاک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ وہ نماز جو پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز جو ہے بغیر غسل کے ہے، ناپاکی کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستوں، اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے۔ جو غلطی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس غلطی کو دھیان سے سنیں، خود بھی سنیں، اور اس پر دھیان دیں، دوسروں کو بھی ویڈیو کو شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں دوستوں، پہلے غسل کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے وہ تیزی کے ساتھ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو لوگ غلطی کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ غسل کرنے کا سب سے آسان اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پیشاب پخانہ اگر کرنا چاہیں تو کر لیں، ضرورت ہو، حاجت ہو تو پیشاب یا پخانہ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ پہلے وضو کر لیں۔ وضو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ نماز میں وضو کرتے ہیں۔ نہانے سے پہلے آپ وضو کر لیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اس کے بعد غسل میں جو 3 فرض ہیں اس کو آپ انجام دیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ اگر پورے بدن میں سے کہیں بھی ایک بال کے برابر پانی نہیں پہنچا تو پھر ایسی کیفیت میں اب پاک نہیں ہوں گے، ناپاک ہی رہیں گے۔ اب غلطی لوگ کیا کر رہے ہیں وہ آپ سنیں۔ دیکھیں دوستوں، ناک میں بہت سارے لوگ پانی نہیں پہنچاتے ہیں، جبکہ دوسرا فرض جو غسل میں بیان ہوا ہے وہ ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ یہ غسل میں نہاتے وقت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ پانی تو پہنچاتے ہیں، لیکن ناک کے اندر جو گندگی ہوتی ہے ناک کے اندر، وہ کبھی کبھی گیلا ہوتا ہے، اور وہ گیلا جو ہے سوکھ چکا ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ وہ مکمل طور پر بیٹھا رہتا ہے جب تک اس کو ہٹایا نہ جائے بل کے ذریعے سے، تب تک وہ نہیں ہٹتا ہے۔ تو اگر وہ گندگی کسی جگہ پہ بیٹھی ہے اور اس کو صاف کیے بغیر ناک کی نرم ہڈی کے تمام حصے تک پانی نہیں پہنچایا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، گویا کہ آپ پاک ہی نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ناک میں گندگی ہے اور وہ گندگی سوکھ چکی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں داہنے ہاتھ سے اس انگلی سے مکمل طور پر صاف کریں اور پانی پہنچائیں ناک کی نرم ہڈی تک۔ یہاں تک نرم ہڈی جو ہے وہ مضبوط والی ہڈی نہیں، بلکہ نرم ہڈی تک پانی جو ہے پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، گندگی صاف نہیں کرتے ہیں اور وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے وہ غسل ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ ناف کے ظاہری حصے کو بھی صحیح طور پر دھویا جائے۔ نابھی جسے کہا جاتا ہے نا، نابھی، بہت سارے لوگ جو بیچ میں ناف کے پاس جو گول دائرہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں پانی نہیں پہنچاتے ہیں، اس میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن اس کو صاف کیے بغیر ہی وہ نہانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی کیفیت میں نہا لیتے ہیں، لیکن نہانے کے بعد بھی وہاں تک پانی نہیں پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طہارت ہی نہیں ہوتی ہے، گویا کہ وہ پاک ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس وجہ سے ناف کے ظاہری حصے کو بھی آپ ضرور دھوئیں، اس جو ہے گول دائرے کو صحیح طور پر دھل لیا کریں، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز ہے انگوٹھی۔ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا عورتیں انگوٹھی پہنی ہوئی ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، انگوٹھی کو بالکل ٹائٹ پہنتے ہیں، ہے نا؟ تو ٹائٹ پہنیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب تک اس انگوٹھی کو ہلائیں گے نہیں تب تک وہاں پانی نہیں پہنچے گا، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، گویا کہ آپ پاک ہی نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے اگر آپ نے انگوٹھی پہنا ہوا ہے، یا عورتیں جھمکے پہنتی ہیں یا دوسرے زیور وغیرہ پہنتی ہیں،
تو صحیح طور پر پانی پہنچا دیا کریں، ورنہ اگر پانی زیور کی وجہ سے اگر کسی حصے تک پانی نہیں پہنچ پایا، اگر ایک سوئی کے برابر بھی وہاں پانی نہیں پہنچا، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ پاک نہیں ہو پائیں گے، آپ ناپاک ہی رہیں گی اور سوچیں گی کہ میں پاک ہو گئی ہوں اب نماز پڑھتی ہوں، تو گویا کہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لیا، تو پھر ایسی کیفیت میں بہت زیادہ آپ کو گناہ ملے گا، الٹا نقصان آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان باتوں کا خیال رکھیں، زیور ہو یا انگوٹھی ہو وہ صحیح طور پر آس پاس ہلا لیں اور پانی پہنچا لیں ہر جگہ، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز ہے داڑھی۔ وضو میں کیا ہے کہ داڑھی کے باہری حصے کو، ظاہری حصے کو دھل لیا جائے، اس کے بعد کافی ہے، لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے۔ غسل میں کیا ہے، پوری داڑھی بھیگنی چاہیے، داڑھی کے اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی بھیگنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں نہانا اسٹارٹ کرتے ہیں اور داڑھی کے اندر کا جو حصہ ہے، جو باڈی ہے نا، چمڑا ہے، وہاں تک پانی نہیں پہنچنے دیتے ہیں، اور پھر ایسی کیفیت میں جلد بازی میں باہر نکل جاتے ہیں نہا کر کے۔ ایسی کیفیت میں اس کا غسل ہوگا ہی نہیں، وہ پاک ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اب دو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں موجود ہے اس کے حوالے سے، وہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے دوستوں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آنکھ کے اندر پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے دوستوں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ اگر لینس پہنے ہوتے ہیں آنکھ میں تو اس کو اتار کر کے نہاتے ہیں، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھ کے ظاہری حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب آنکھ کے اندر کا حصہ یہ پانی پہنچانا وہاں ضروری نہیں ہے، اور آنکھ میں بھی پانی پہنچے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری حصے کو آپ مکمل طور پر پانی سے تر کریں، یہ ضروری ہے۔ اب جو ہے وہ آنکھ کے اندر پانی جانا چاہیے تو کان کے اندر پانی جانا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی حال ہی میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وضو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ نہانے کے بعد نماز کے لیے پھر سے وضو کرتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے غسل کیا تو غسل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا وضو بھی ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس کے فوراً بعد اگر آپ اسے نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جبکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، پھر بھی وہ وضو کرتے ہیں، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو ٹوٹ چکا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں وضو تو کرنا ضروری ہوگا۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، یہ باتیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس کی بنا پر اس کا غسل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ پاک ہی نہیں ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نماز تک نہیں ہوتی ہے، الٹا گناہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا، اس کے لیے آپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔